کو پہلے ہم دور کریں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ 8 فروری کو واپس جایا جائے. 9 فروری نے 8 فروری کے جو الیکشن تھے ان کے رزلٹ کو قبول کیا جائے. اس کے مطابق جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو واپس جو ان کا حق ہے ان کو دیا جائے. دوسرا انہوں نے کیا کہا تھا, دوسرا والی بات وہ باتیں نہیں, پہلا والا تھا پھر سے شروع کرتے. پہلا انہوں نے کہا تھا, پھر سے بتاتے ہیں, پہلے والا کیا تھا. پہلا پیغام یہ تھا کہ کوئی ڈیل کا لفظ نہ استعمال کرے. نہ وہ ڈیل کر رہے ہیں اور وہ کافی ایک قسم کا غصہ کر رہے تھے یہ باری باری میں ڈیل کا لفظ کیوں سن رہا ہوں. انہوں نے کہا میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہوں. پہلے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے وہ واپس کرے. 8 فروری کے ریزلٹس لوگوں کو واپس دیے جائیں. دوسرا جتنے بھی قیدی ہیں جو بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو رہا کیا جائے, چاہے وہ ملٹری جیلوں میں چاہے دوسری قید میں. نہ اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ چلے کہ اغوا کیا جا رہا ہے, لوگوں کو یہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے بغیر کسی کیس کے. وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جب ہو جائیں گی پھر اب غور سے سنیں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا. کہتے ہیں اس کے بعد ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے جو پاکستان کے لیے بات ہوئے گی اور پاکستان کے مفاد جو ہوں گے ہم پھر اس کے اوپر سب سے بات کرنے لگے. بس سر میم اس حکومت سے بات کریں گے, اس حکومت سے بات کریں گے یا پہلی کی طرف آپ پھر سے میں سنوں, آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا. جی جب 8 فروری کا رزلٹ کے پاس آپ جائیں گے واپس تو انہی کی حکومت ہوگی, پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی کیونکہ مینڈیٹ انہی کا چوری ہوا ہے. تو اس لیے جس سے بات کریں گے پھر یہ کہتے ہیں جب آپ مینڈیٹ واپس ہو جائے گا 8 فروری کا اور یہ 9 فروری کا رزلٹ کینسل ہوگا جو چوری کا ہے تو پھر ہم پاکستان کے مفاد کے لیے بات چیت کریں گے. آپ ذرا لفظ پھر سے سنیں, بات چیت. اور وہ کہتے ہیں تاکہ یہ جو ساری کیسرائیاں ہو رہی ہیں ڈیلوں کی یہ آپ پلیز یہ لفظ استعمال کرنا بند کرتے ہیں. میم آج جو کیس کی سماعت تھی 3:30 بجے تک کیس شروع ہی نہیں ہوا. سماعت ملتوی ہوتی ہے اور جو کیس ہے وہ لیٹ اس کی وہ سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جو پروسیکیوشن والے ہیں آج تو انہوں نے ایک سائفر کو فورن آفس سے, آپ دیکھیں یہاں فورن آفس ہے سامنے پرائم منسٹر آفس ہے, یہ کل 2 منٹ کا راستہ ہے. آج پورے 1 گھنٹے لگا کر وہ سائفر کو انہوں نے بتایا ہے کہ فورن آفس سے پرائم منسٹر آفس چل کے کیسے گیا. تو اگر 1 گھنٹہ لگائیں گے تو آپ سوچیں بھی سائفر نے کہیں واپس بھی جانا ہے. تو اگر ان کا ارادہ پروسیکیوشن کا یہ ہوگا کہ اس طرح گھسیٹیں تو میرا خیال ہے جب جج شائبان کو بھی ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور یہ عام طور پہ ججز اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس طرح گھسیٹیں اور ٹائم ضائع کرنے میں ہوگا. تو اگر وہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو ججز میرے خیال میں خود تنگ آ جائیں گے اور آئندہ کے لیے ان کو روکنا پڑے گا پروسیکیوشن کو. تو کا خرید کے میم آج سرگودا سے آپ کا ایک وکیل جو ہے وہ MNA ہے شفقت عباس, ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے, کیا کہیں گے؟ یہ جو شفقت عبان ہے ان کا تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ قید ہیں وہاں پہ سرگودا جیل میں میاں والی کے بھی لوگ قید ہیں اور بھی کافی جو انہوں نے وہاں سے اریسٹ کیے ہوئے وہ لوگ قید ہیں. ان میں شفقت عبان صاحب نے ان کے وکیل بھی ہیں اور انہوں نے ان لوگوں کی کافی مدد کی ہے پچھلے 1 سال میں. تو آج اگر وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ ہمارے قیدی ہیں بے گناہ قیدی ہیں ان کی مدد کرنے والے شفقت عبان کے اگر بھائی کو اٹھا لیں تو آپ خود سوچیں کہ یہ انہوں نے کیوں کیا ہوگا, کیونکہ یہ سارے بے گناہ لوگوں کے کیسز لڑ رہے ہیں. میم ایک طرف بات چیت ہو رہی ہے, ایک طرف بات چیت کی بات چل رہی ہے. جو بات چیت ہوگی خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے گا یا عدالتوں کے تھرو رہائی ہوگی؟ کون سی بات چیت؟ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو آپ نے کہا بات چیت کرنے نہیں آپ نے بیٹا جوان بچے ان کو پہلے ٹریننگ کرنی پڑے گی. آپ نے ٹھیک سے سنا ہی نہیں.
पहला स्टेप क्या है? मैं पीछे सुनाती हूँ आपको। पहला स्टेप क्या है? 8 फरवरी का मैंडेट वापस किया जाए। जब 8 फरवरी का मैंडेट आएगा तो किसकी हुकूमत होगी? पीटीआई की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। तो पहला तो मुतालबा ये है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप सारे बेगुनाह कैदी जो कई 100 कैदी जेलों में उनको रिहा करें। और ये 2 मुतालबे इमरान खान ने रखे हैं। ये 2 चीजें पूरी करें, उसके बाद हम सबसे बातचीत करने में। अच्छा मैम, एक तरफ आप मैंडेट वापसी की बात करें खान साहब, दूसरी तरफ बातचीत की भी चल रही है, तीसरी तरफ बंदे उठाए जा रहे हैं, तो ये क्या मामला हल होंगे? मैं आपको फिर से कहती हूँ, उन्होंने कहा है कोई डील नहीं होनी। आप बारी बारी डील की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ बातचीत की बात हो रही है, मैंडेट वाली बात हो रही है। ये बता दीजिए। पहले आप 8 फरवरी का मैंडेट वापस करें, सारे बेगुनाह कैदियों को रिहा करें। 2 चीजें खान साहब ने कही हैं। जब दोनों चीजें हो जाएंगी उसके बाद बातचीत होगी। मैं बताएगा कि तहरीक मैम चीज को जो इन लोगों के सबके घरों में घुस रहे अभी तक, ये भी बंद होगा तो कोई बात होगी। मैडम आप तो हवाओं का रुख भी बदलने लग पड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अप्रैल में सर्दी भी हो गई। मैंने आपको इमरान खान का पैगाम देना था, वो दे दिए। और वो ये पैगाम था, पहले 8 फरवरी का मैंडेट वापस करो, लोगों को बेगुनाह लोगों को रिहा करो, ठीक है। और जब ये चीज होगी, फिर जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी उसके बाद सबसे बातचीत होगी। मैडम हम आपसे ये बातचीत करना चाह रहे हैं कि जो मामला चल रहे हैं, आज भी एक बंदा उठा लिया गया, तो क्या ये बातचीत वाली साइड पे जाएगी? मामला कुछ हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। मैंने इमरान खान का आपका मैसेज दे दिया है। बाकी आप खुद समझते हैं कि ये जो लोग उठा रहे हैं, ये खौफ में लोगों को उठा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लोग होते हैं बहुत मजबूत, और लोगों का जो मजबूती है ये हम बन गए एक कौम। हम इकट्ठे खड़े, हम ना डर खड़े, हम बेखौफ खड़े हैं। हमारी खवातीन पाकिस्तान की बेखौफ खड़ी है, माएँ बेखौफ हो गई है जिनके बच्चे उठाए हुए हैं। और अब किससे, ये औरतों से मुकाबला करेंगे, किससे करेंगे? अब ये रात के अंधेरे में आके, छुप के आके वीडियोज लाएंगे, उठा के ले जाएंगे, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। कुछ नहीं करेंगे, जिसको भी उठाएंगे कुछ नहीं करेंगे। आखिर में ये अब ये इनको डरना चाहिए, लोगों के साथ जुल्म करते हुए जो जालिम है उनको डरना चाहिए। बातचीत किन के साथ होगी? सबके साथ होगी। मैम ये बताएगा बात सुनो, आप खुद सोचो, मैंडेट वापस आ जाएगा, फिर क्या होगा? इमरान खान की हुकूमत होगी, फिर वो पाकिस्तान के मफाद में जिससे भी बात करनी पड़ेगी। इमरान ने कहा पाकिस्तान के मफाद में इससे बात करनी पड़ेगी, मैं सबसे करने को तैयार हूँ।